اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو آج جمادی الاول کی 19 تاریخ تیسرے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ دیکھ لینا۔ 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ رب العالمین عطا فرما دیں گے۔ یقین نہ ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج جمادی الاول کی 19 تاریخ تیسرے منگل کے دن کا خاص اور شرطیہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ کے گھر میں، کاروبار میں اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمادی الاول کی 19 تاریخ تیسرے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کرتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، آج جمادی الاول کی 19 تاریخ تیسرے منگل کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لو اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں بے شمار کی آسانی فرمائے، آپ کے اوپر رحم و کرم جاری فرمائے۔ کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کو اللہ پاک کے قریب کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے اس طرح سے نوازیں گے، آپ کو رزق عطا کریں گے، آپ کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ یہ دولت، یہ روپے، یہ پیسہ، یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے اللہ پاک کے جلالی اسم اعظموں کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ جلالی اسم اعظم ہیں جو آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ وہ نام کون سے ہیں؟ وہ نام ہے یا قہارو اور یا جبارو۔ یہ وہ مبارک نام ہیں، یہ وہ اللہ پاک کی تجلیات ہیں جن سے زمین اور آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت کی کمر ٹوٹتی ہے، جس سے ہر بندہ اللہ پاک کے قریب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ مبارک نام اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس کے بعد پھر جو معجزہ ہوگا دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، لیکن اللہ والوں، بات وہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جمادی الاول کی 19 تاریخ کو اور تیسرے منگل کے دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی 19 تاریخ اور تیسرے منگل کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں اور اللہ رب العالمین سے اپنی تمام دعاؤں کے لیے، تمام حاجات کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی قسمتوں کو بدل دے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کو اللہ پاک کے قریب رہ جائے گا، آپ کے اوپر سے نظر بد جادو جنات کے تمام تر معاملات کو ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ لیکن اللہ والوں، اس کی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ کیونکہ جب اللہ رب العالمین آپ کو دینے پر آئے گا نا تو نہ ہی شکلوں کو دیکھے گا، نہ ہی اعمالوں کو دیکھے گا، وہ چھپڑ پھاڑ کر آپ کو عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، آج کی یہ عمل، آج کی یہ تسبیح آپ نے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ۔ آج جمادی الاول کی
19 तारीख और तीसरे मंगल का वास्ता हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना ले। या रब्बे ज़ुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना ज़ाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले, उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफ़ार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे ज़ुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे ज़ुल जलाल नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना, मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके, अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाए। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें। और अल्लाह वालों, दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं।
ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں، تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا،
یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں،
اللہ والوں یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا جوادو، یہ آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنا ہے، جو کہ اللہ پاک کی بے پناہ سخاوت، اس کی بے انتہا عطا اور اس کی بے حساب بخشش کو ظاہر کرتا ہے۔ کوشش کریں اللہ والوں کہ ایک مٹھی چینی بھی ساتھ رکھ ہی لیں، یا پانی اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس میں بھی ہو جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو رب کی راہ میں صدقہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یا جوادو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا ترتیب کو سمجھ لیں، کیونکہ یا جوادو کے معنی ہیں بے انتہا بخشنے والا، بے حساب عطا کرنے والا، وہ جو مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا، وہ جو اپنی مخلوق پر ہمیشہ فضل و کرم کی بارش کرتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اس نام کی تاثیر اور اس کے فضائل اتنے گہرے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دل سے یقین سے یا جوادو کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، جو اللہ پاک کی بے پناہ کی رب کی مدد میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ آج یا جوادو پڑھے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ یا جوادو کا ذکر کرنے والے کے دل میں ایک خاص طرح کا سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی فکر و پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی محروم نہیں رکھے گا۔ دنیا کی محبت اور لالچ انسان کو اندھیروں میں ڈال دیتی ہے، لیکن یا جوادو کی برکت انسان کے دل میں قیانت، کشادگی اور سکون پیدا کر دیتی ہے۔ ایسے شخص کا دل دنیا کی حرص سے صاف ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کی عطا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان رحمت نشان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنی سخاوت کرتا ہے کہ اگر بندے کو خبر ہو جائے کہ اس کے لیے اللہ نے کیا لکھ رکھا ہے تو وہ کبھی غمگین نہ ہو۔ یہی بات یا جوادو کے ذکر سے انسان سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب مجھے کتنا زیادہ نوازنے والا ہے، کتنی زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اب اللہ والوں پڑھنا کس طریقے سے ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا جوادو ایک بار ہو گیا، یا جوادو دو بار ہو گیا، اور اگر آپ لوگ اس کو اس طریقے سے پڑھے یا جوادو یا اللہ، تو یہ بھی ایک اچھا ذکر ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے براہ راست اپنا تعلق کو مضبوط کریں گے جب آپ لوگ اس طریقے سے پڑھیں گے یا جوادو یا اللہ۔ یا پھر آپ لوگ یا جوادو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ زیادہ اچھا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور جو لکھا ہوا طریقہ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ لوگ یا جوادو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا جوادو یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا صرف اور صرف آپ نے 33 بار ہے، 33 ٹائمز، نہ 32 ہو نہ 34 ہو، 33 بار آپ نے یا جوادو یا اللہ پڑھنا ہے، یا پھر صرف یا جوادو پڑھنا ہے، اور چینی پہ دم کر دیں اور اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ ابھی آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیں رب سے دعا کرنے کا وقت ہے، اب مانگنے کا وقت ہے، اور اللہ پاک سے بے پناہ مانگیں، کیونکہ یقین کرے رب پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے۔ ہم لوگ دنیا داروں کے آگے، اپنے دوستوں کے آگے اپنا رونا روتے ہیں، رب کے آگے اپنا رونا نہیں روتے، اور جو رب کے آگے اپنا رونا روتا ہے وہ پھر کسی کے آگے رونا نہیں روتا۔ اللہ رب العالمین اس کے دل میں سکون اور اطمینان اتار دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں یا جوادو پڑھنا ہے، جس طریقے سے پڑھنا ہے بتا دیا ہے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، اور چینی کو آپ چاہے تو صدقہ کر دیں یا کچھ میٹھا بنا کے اللہ پاک کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کر دیں، یا پھر اپنے چھت کے اوپر ڈال دیں چینی کو، یا کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، قبرستان میں ڈال دیں، تاکہ چیٹیاں وغیرہ کھا جائے۔ آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ رکھ دیں چینی، تاکہ جو چڑیاں ہیں، جو چیٹیاں وغیرہ ہیں وہ کھا لیں، پھر پیروں میں بھی نہیں آئیں گے تو بے حرمتی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔